أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم مالك يوم الدين وله ما في السماوات والأرض وله الدين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين صدق اللہ العظیم. اچھا، الحمدللہ حضرات و خواتین، اللہ جل شانہ کی مہربانی سے، توفیق سے، اللہ کے کرم سے، لطف و عنایت سے ہم یہاں جمع ہوئے اور قرآن کے کچھ الفاظ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا ایک ایک حرف آپ حضرات کے علم میں ایک ہی باعث ثواب ہے، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سننا اور پڑھنا پسند فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی سے فرمایا کہ میرے سامنے پڑھو. انہوں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور روتے رہے. تو یہاں کچھ الفاظ جب تک ہمیں اس کے معنی کا پتہ نہ ہو تو نہ تو اس کا سر آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور نہ انسان معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں. ہماری تو اتنی کمزوریاں ہیں کہ ہمیں دعا قنوت کے معنی کا تو دور کے بعد ہمیں اس کے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں جو ہم آئے روز نماز میں پڑھتے ہیں. بعض لوگ الفاظ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے معنی ہمیں سمجھنے چاہیے. اس لیے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. دعا کا معنی یہ ہوتا ہے مانگنا. تو ہمارا یہ مانگنا اگر ایسا ہو کہ ہمیں پتہ نہ ہو، مثلا کوئی کسی کے پاس بھیج دے کہ جاؤ اس سے پیسے لے کے آ جاؤ، اور بندہ چلا جائے اور وہاں اس سے جو ہے چینی لے کر کے آ جائے، تو یہ ایسا ہی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہمیں جس طرح ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے اپنی آخرت کو، ہمارا جو حقیقی مستقبل ہے، اسے سمجھنے کی ہم کوشش کریں. تو یہاں سمجھنے کے لیے ہمارا یہ 30-40 منٹ ہوتے ہیں ہفتہ اتوار کو. یہ اگر پوری زندگی پر تقسیم کیے جائے تو یہ بہت کم ہے، لیکن اسی کو غنیمت سمجھ کے ہم پابندی کریں. صرف 8:10 تک ہمارا یہ ٹائم ہوتا ہے. تو ہم اگر اس میں کوشش کریں، ساتھیوں کو حتی الوسع لائیں، جو پڑھ چکے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سمجھ چکے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں مختصراً یہ کہ یہ لفظ استعمال ہوئے وَعْبُدْ رَبَّكَ. وَعْبُدْ وہ کا معنی ہوتا ہے اور اعبد ہے. یہ اعبد حمزہ کے اوپر پیش آتا ہے، ہر جگہ میں نہیں. صرف جب عبد یعبد ہوگا آئے گا تو اعبد ہوگا. اسی طرح ضرب یضرب آئے گا تو اضرب ہوگا، پھر اضرب نہیں ہوگا، اضرب. اسی طرح فتح یفتح آئے گا افتح، سمع یسمع اسمع، نصر ینصر آئے گا تو انصر. یہ کچھ عربی کے گرامر کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. یہ عبد یعبدو ہے تو اس لیے اس کی شروع میں حمزہ جو ہے مضموم اعبد. اور اعبد کا معنی تو عبادت کر، ایک بندے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مفرد جسے کہتے ہیں، مفرد کا معنی اکیلا. اب اگر یہاں یہ کئی ساروں کا خطاب ہوتا، جیسے کہ یہ نچلی آیت جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا، یہی لفظ ہے اعبد، لیکن اعبدوا وہ جمع ہے، جمع یعنی تم سارے عبادت کرو. اس لیے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو. اور یہاں وعبد تو عبادت کر، اور اس سے کون مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد. خطاب تو آپ کو ہے. اس کو تعریض کہا جاتا ہے. تعریض کا معنی یہ کہ بات ایک سے کرنے مقصود ہو اور سنانا دوسرے کو مقصود ہو. اس کو عربی میں تعریض کہتے ہیں. ہمارے استاد جی اس کی مثال بیان کرتے تھے کہ جس طرح گھر میں ساس اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی یہ کام کر، اور سنانا بہو کو مقصود ہوتا ہے، تو اس کو تعریض کہتے ہیں.
تو اللہ جل شانہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مخاطب تو ان سے خطاب ہے، اور سمجھانا پوری امت کو ہے۔ تو عبد، تو عبادت کر، رب کا، اپنے رب کی۔ اب نیچے دیکھیں، اعبدو ربکم ہے نیچے والے میں، اس لیے کہ یا ناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، اعبدو بھی جمع ہے، تم سارے کے سارے عبادت کرو، ربکم جو تمہارا رب ہے، آگے بھی خلقکم والذین من قبلکم، یہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو، اور یہاں پر وعبد مفرد ہے، تو وعبد تو عبادت کر، رب کا، رب کا لفظ جو ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، رب مربی کو کہا جاتا ہے، پالنے والا، تو ہمارے پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر کے ہمیں موت تک اللہ تعالیٰ پالتے ہیں، ہماری آنکھوں میں بینائی کی قوت طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کانوں میں سماعت اللہ نے رکھی ہے، ہمارا جو دماغ ہے حافظہ، اس اب دیکھے اس میں سوچے کتنا کچھ انسان کر لیتا ہے جہازوں کو ہوا میں اڑا کے، یہ عقل کی بنا پہ، ورنہ ہم سے بڑے بڑے جانور، بھینس، سانپ اور مچھلیاں بہت بڑی بڑی مخلوق ہیں، لیکن جہاز چلان تو دور کی بات، جہاز میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، اور انسان اپنے عقل کے اعتبار سے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اسی بنا پہ انسان مکلف ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے فہم و فراست، حکمت، دانائی، بصیرت، عقل اور ادراک اور حس عطا کیا ہے، اسی بنا پہ یہ مکلف ہے۔ تو وعبد رب کا، رب کا معنی رب مربی پالنے والا، اور کا معنی جو تیرا رب ہے، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تیرا رب جو ہے اس کی عبادت کر۔ تو یہ تو ہمارا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب ہم حقیقت میں عبادت کرتے ہیں یا نہیں، تو ہم اپنے گریبانوں میں خود جان کر کے دیکھ لیں کہ ہم کتنا اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، کتنا ہم عبادت کتنی کر رہے ہیں۔ تو وعبد، اور تو عبادت کر، رب کا، اپنے رب کی، کا تیرے رب کی، تو ظاہری بات ہے تو تیرا رب ہے یعنی اپنے رب کی، جو اپنا رب ہے تیرا، اس کی عبادت کر۔ تو آسان سا لفظ ہے، اس کا معنی امید ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلا جو جملہ ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ساتھ ساتھ جو ہم الفاظ بھی سیکھیں معنی کے ساتھ، تو یا ایہا الناس، یہ اور سیکھ کو آگے کے ساتھ ملا کے سعبدو، اگر نہیں ملائیں گے تو اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ دیکھیں الذی اور الذین، ایک پہلے والا الذی درمیان میں جو ربکم کے بعد آئے ہوا ہے، اس سے اللہ مراد ہے، مفرد ہے اس لیے کہ اس سے اللہ مراد ہے، اور آگے والذین، اس سے یہ جمع ہے، اس سے کون لوگ مراد ہے؟ وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ لوگ، والذین، اور الذی وہ ذات، وہ ذات، اکیلے کے لیے الذی، جمع کے لیے الذین۔ تو اس کا آپ دیکھیں تو یہ یا حرف خطاب ہے، اس سے کسی کو جب پکارا جاتا ہے تو اس کی عربی میں یا استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اے زید، اے عمر، اے، اس طرح کی آواز، اس کے لیے یا حرف استعمال ہوتے ہیں۔ تو یا اس کا معنی ہوگا اے، ایہا، اے وہ، ایہا جو ہے نا، اے وہ، اور اگر عورت ہو تو ایتہا، اے وہ مؤنث، ایہا اے وہ مذکر، ایتہا اے وہ مؤنث، جیسے کہ قرآن میں ایتہا بھی آیا ہوا ہے، یا ایتہا النفس المطمئنہ، یا ایتہا، اور یا ایہا اکثر مقامات پر آیا ہوا، یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا، تو ایہا اس کا معنی ہے اے وہ، اے وہ، کون وہ؟ الناس، اے وہ لوگ، اے وہ لوگ، الناس جمع ہے انسان کی، تو اے لوگو، اے انسانو، اعبدو، تم سب کے سب عبادت کرو، اعبدو یہ جمع ہے، تم سب کے سب عبادت کرو، ربکم، رب اوپر بھی لفظ آیا ہوا ہے، رب مربی، تربیت، پروردگار، پالنے والی ذات کو کہا جاتا ہے، اور کم یہ جمع ہے، پہلے بھی یہ حرف استعمال ہوا ہے، کم کا معنی جو تمہارا ہے، خطاب اس سے مخاطب لوگوں کو جن سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ مراد ہوتے ہیں، تو ربکم جو تمہارا رب ہے، الذی وہ ذات، مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی، تثنیہ کے لیے دو کے لیے اللذان، جمع کے لیے الذین، عورت کے لیے ایک ہو اگر اللتی، اگر دو ہو اللتان، اگر جمع ہو تو اللاتی، اور اسی طرح اللواتی، اس سے قرآن میں بھی ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا، تو یہاں واللاتی، یہاں الذی ہے تو الذی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا یو الناس، اے وہ لوگو،
اعبدو عبادت کرو، یا ایوہم بتایا میں عرض کر چکا ہوں کہ اے وہ کا مقصد یہ کہ جو مخاطب لوگ ہیں ان کو تنبیہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، ربکم کا معنی تو تمہارا رب ہے، الذی وہ ذات وہ رب، خلقہ جس نے پیدا کیا، خلقہ خلقہ جس نے پیدا کیا، کم کا معنی تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو. اور والذین اور ان لوگوں کی، وہ کا معنی اور، الذین ہی جمع ہے ان لوگوں کی کو ٹھیک ملے، والذین اور ان لوگوں کو، یہ پیچھے کے ساتھ لگ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور والذین اور ان لوگوں کو، یعنی خلق الذین، خلقکم پیچھے جو گزر چکا ہے، یہ الذین اس کے ساتھ لگتا ہے. اور عربی میں یہ وہ جو درمیان میں آتا ہے یہ اس کو عاطفہ کہا جاتا ہے. عاطفہ یہ اس لیے آتا ہے جو مفہوم گزشتہ لفظ کا تھا وہی اگلے کا ہے. اس کا مقصد یہ خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں نہیں، تم پر صرف احسان نہیں کیا، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری نسلیں جتنی پہلے گزر چکی ہے سب کے سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا. تو والذین اور ان لوگوں کو، من کا معنی سے اور قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، اور کم کا معنی تمہارے تم سے. تو والذین ان لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کہاں سے آتے. تو یہ اللہ جل شانہ ایک قسم کا احسان جتلا کر کے بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی عبادت بھی کرو. تو من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے، اور کم یہ جو اوپر کم ہے اس کی طرح ہی ہے، تو تمہیں جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو اس کا معنی بھی امید ہے اب سمجھ گئے ہوں گے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے وہ لوگ عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو پیدا کیا. تو اس رب کا رب کی عبادت کرو، رب کی بات مانو. اگلا جو حصہ ہے مالک یوم الدین، یہ تو سورہ فاتحہ میں آئے روز نمازوں میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں مالک کو کہا جاتا ہے جو کہ بادشاہ ہو، میم لام کاف، اس کا مادہ جب استعمال ہو تو اس سے بادشاہت مراد ہوتی ہے. لام کے نیچے جب زیر ہو، جب لام کے اوپر زبر ہو تو اس سے مراد پھر فرشتہ ہوتا ہے. مثلا ملک فرشتے کو کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں فلاں ملک صاحب، وہ ملک صاحب نہیں ہوتا ہے، ملک صاحب ہوتا ہے. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ملک صاحب. ملک قرآن میں فرشتے کے لیے استعمال ہوئے. سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں، اس میں کہاں پہ، ہاں 12ویں پارے کے آخر میں، ان ھذا الا ملک کریم. یوسف علیہ السلام جب وہاں گزرے تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تو کہا کہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ ایک عزت والا فرشتہ لگ رہا ہے. تو ملک فرشتے کو کہا جاتا ہے، اور ملک بادشاہ کو، ملک بادشاہ. اور مالک بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک قرات اس میں مالک یوم الدین بھی ہے، مالک یوم الدین اور ملک. تو مالک بادشاہ جو کہ مالک ہو، اور ملک بھی. تو لام کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو مالک اس کا معنی بادشاہ. یوم کہتے ہیں دن کو. اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ یوم کا لفظ جو ہے یوم، یہ قرآن مجید میں 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں 365 مرتبہ آیا ہے یوم کا لفظ، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں جس طرح قرآن مجید میں شہر کا لفظ ہے نا، شہر مہینے کو کہا جاتا ہے، اور مہینے سال میں 12 ہوتے ہیں، مہینے 12 ہوتے ہیں، اور شہر کا لفظ قرآن میں 12 مرتبہ آئے ہوئے. تو یہ قرآن ایسا معجز کلام ہے، یعنی معجزہ ہے کہ جو الفاظ جتنے مرتبہ آئے ہیں تو سمجھ لو کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حکمت ہے. تو شہر کا لفظ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. یوم کا لفظ 365 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں مثلا رحمان اور رحیم، تو رحمان کے جو ڈبل استعمال ہوئے رحیم کے، مثلا 57 مرتبہ رحیم ہے، تو رحمان جو ہے اس کے ڈبل استعمال ہوا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن جو ہے وہ معجز ہے اور معجزہ ہے. یہ جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے.
دن بدن اس میں لوگ نئی نئی قرآن سے جو ہے نا معلومات حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور قیامت تک کریں گے۔ تو مالک بادشاہ ہے یوم الدین، انصاف کے دن کا، دین سے مراد انصاف کا دن۔ اگلی اس میں جملے بھی آتے ہیں، اگلی آیت جو ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ، اسی کے لیے دین ہے۔ تو اس کا معنی دین ہے، اور اس کا یوم الدین، دین سے مراد انصاف کا دن جو ہے، جزا کا دن، قیامت وہ مراد ہے۔ اب یہاں ہم الگ الگ کیوں معنی کر رہے ہیں؟ نیچے والے میں دین، آواز صاف نہیں آ رہی، اور اوپر والے کے ہم انصاف کا دن کرتے ہیں۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے سیاق و سباق کو دیکھنا ہوتا ہے، سیاق و سباق۔ اس کی مثال میں آپ کو دے چکا تھا، کانے پہ میں بیٹھا ہوں، میں کہوں پانی لے آؤ تو گلاس میں پانی لے آئے گا، کوئی بالٹی میں نہیں لے کر کے آئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص وضو کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پانی مانگے تو لوگ ظاہری بات ہے لوٹے میں لائیں گے وضو کے لیے، یا پانی نہیں آ رہا تو نلکا یا موٹر آن کریں گے۔ تو یہ سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں مالک یوم الدین، جزا کے دن کا، یعنی انصاف کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو مالک ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کو اختیار ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ مختار کل ہے۔ قیامت قائم ہوگی، سارے کے سارے لوگ اس میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب ان سے ہوگا۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اگلا جو حصہ ہے وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے، وہ کا معنی اور، لام کا معنی لیے، اور ہو کا معنی اس کے لیے۔ تو وَلَهُ، اور اسی اللہ کے لیے۔ یہ لفظ جہاں آتا ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اسم ذکر ہو چکا ہوتا ہے جس کی طرف یہ ضمائر لوٹتی ہیں۔ مثلا میں کہوں وہ آیا تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے میں نے اس کا ذکر کیا ہوگا۔ مثلا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، زید کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت اچھا بندہ ہے اور شریف انسان ہے، اور اتنے میں کہوں وہ آیا تو ظاہری بات ہے کہ زید ہی آیا۔ تو گزشتہ ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد ضمیریں آتی ہیں، تو وَلَهُ، اسی کے لیے، یعنی اسی اللہ کے لیے، ما، وہ جو کچھ، نچلے جو لکھا ہے وَلَهُ، اس میں ما جو ہے کاتب سے وہ لکھنے میں بھول گیا، تو وَلَهُ، اور اسی کے لیے، ما، وہ جو کچھ، فی السماوات، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور سماوات کا معنی آسمان، تو فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ظاہری بات ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے اسی اللہ کے لیے۔ وَلَهُ، اور اسی ہی کے لیے ہے، الدین، دین، اسی کے لیے دین۔ اب دین کا معنی، یہ جو ہم دین اور اعمال اور نیکیاں یہ کر رہے ہیں، اسی کے لیے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اللہ ہی کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، اور دین اسی کے لیے خالص ہے، دین اللہ ہی کے لیے ہے، اسلام اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اسلام کو اختیار کر چکے ہیں، اور دینی احکامات جو ہم کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لہو ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، و زمین میں ہے، وَلَهُ الدین، اور اللہ ہی کے لیے دین ہے، سارا کے سارا اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ بھی آسان سا ہے، سماوات اور ارض اس کا بار بار ذکر آ چکا ہے۔ تو اگلے میں بھی ارض کا ذکر دوبارہ آ رہا ہے، اور اس میں الذی بھی ہے، خلق بھی ہے، اور صرف جمیعاً نیا لفظ ہے، وہ جمیع جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں سارا کے سارا، تو جمیع چیزیں، تو جمیع کا معنی سب کے سب، سب کچھ ہو، سارا کے سارا۔ تو ہوا کا معنی وہ، الذی، وہ ذات ہے، یہ بھی اللہ کی طرف راجع ہے۔ اس لیے پہلے عرض کر چکا ہوں، ضمائر جتنی بھی استعمال ہوتی ہیں یہ کسی نہ کسی کی طرف پیچھے لوٹتی ہیں، اس سے پہلے کسی اسم کا، کسی شخص کا تذکرہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، ہوا کا معنی وہ، الذی کا معنی ذات، الذی، اللہ وہی ذات ہے، اکیلا ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، لا کا معنی لیے، اور کم کا معنی تمہارے، تو لکم، تمہارے لیے، ما، وہ سب کچھ، فی الارض، جو کہ زمین میں ہے، جمیعاً کا معنی سارا کے سارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے، اب دیکھیں زمین میں درخت ہے تو اسے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین میں نباتات ہیں تو انسان کے فائدے کے لیے، زمین سے پٹرول، گیس اور ترکول اور تانبا اور پیتل جو کچھ بھی نکل رہا ہے تو انسانی کے فائدے کے لیے۔ یہ تو یہ نہیں کہ اللہ جل شانہ کو کچھ کام آتا ہے۔ خلق لکم، تمہاری ہی فائدے کے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارا کے سارا۔ یہ بھی بالکل سمپل سی بات ہے، اس کو بھی ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ خلق لفظ اوپر استعمال ہوا ہے، لکم بھی، اور پھر ارض بھی، اور الذی بھی۔ یہاں اگلے آیت میں بھی الذی آیا ہوا ہے، سماوات، آسمان کا ذکر آیا ہوا ہے، اور ارض کا ذکر بھی آیا ہوا ہے، اگرچہ کاتب سے یہاں لکھنے میں رہ گیا۔ تو صراط کا لفظ نیا ہے، صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط کا معنی راستہ،
اور راستے کے ساتھ قرآن مجید میں اکثر مستقیم لگا ہوتا ہے. مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا. مثلا سورہ فاتحہ میں بھی ہے کہ صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں دکھا راستہ جو کہ سیدھا ہے. تو صراط کا معنی راستہ، اور یہاں صراط اس کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے کچھ گزر چکا ہے اور اس کے شروع میں حروف اجارہ آیا ہوا ہے. تو صراط اللہ الذی، صراط کا معنی راستہ، اللہ کا معنی اللہ کا نام ہے، اور الذی یہ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو اس میں موصولہ کہتے ہیں. الذی وہ ذات، لام کا معنی لیے، وہ ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے یعنی اسی کے لیے. اور ما جو کچھ، فی السماوات فی کے معنی میں، اور سماوات کے معنی آسمان جتنے بھی اوپر ہے سارے، اور وما اور وہ جو کچھ فی الارض، یہاں پر فی کے بعد الارض ہے. اس طرح کے ارض لکھا جاتا ہے، الف لام ہوتا ہے اور پھر الف لام نہیں، الف لام الف را ضاد، الارض. وما فی الارض ملائیں گے تو الف لام بھی لکھیں گے، اور پھر الف آئے گا اس لام کے اندر، اس طرح لام الف لا ہوتا ہے، اور پھر را اور ضاد ارض. تو اب دیکھیں صراط اللہ، اللہ کا راستہ، الذی وہ اللہ، لہو کہ اسی ہی کے لیے، ما وہ جو کچھ، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور وہ سب کچھ، فی الارض جو زمین میں ہے. یہ تو پور بالکل سیم جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں سارا کے سارا. تو یہاں بھی اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط اللہ، اللہ کا راستہ، الذی وہ اللہ، لہو ما فی السماوات جس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے. تو اللہ ہی کے لیے، اور دین بھی اللہ ہی کے لیے. اگلا یہ جو حصہ ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. دیکھیں صراط کا لفظ دوبارہ یہاں استعمال ہوا ہے، اور ساتھ مستقیم بھی ہے، مستقیم سیدھے کو کہا جاتا ہے. تو دیکھیں وہ کا معنی اور، اللہ کا معنی اللہ. لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو واللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. ہدایت دیتا ہے یعنی دین کی طرف سیدھا راستہ جو ہے اس شخص کے دل میں القاء کرتا ہے. اور ہدایت کا معنی یہ ہے ارشاد الضال. ارشاد الضال کا معنی کسی گم شدہ شخص کو راستہ دکھانا. ایک شخص اپنا مقام بھول گیا تو اس کو راستہ دکھانے کو عربی میں ہدایت کہتے ہیں، ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے ہمارا حقیقی راستہ وہ جنت کا راستہ ہے، لیکن ہم اپنی غفلت کی بنا پہ اس راستے کو بھول چکے ہیں، تو اسی بنا پہ اللہ جل شان اس کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ یہدی، اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے. تمہارا جو اصلی راستہ ہے حقیقت میں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اگرچہ ہم بھول گئے، غلطی پہ جا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہدایت. تو واللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کے لیے چاہے. یشاء کا معنی چاہے اور من کا معنی جس کے لیے. تو من یشاء، تو من الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ملائیں گے تو من یشاء، یہ لفظ پڑھنے میں من یشاء اس طرح آتا ہے. تو من یشاء جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. کس طرف ہدایت دیتا ہے؟ الہ کا معنی طرف، اور صراط کا معنی راستہ، اور مستقیم کا معنی سیدھا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب دیکھیں ہمارے طرح کئی سارے لوگ ہوں گے، یا یہ اس کو چھوڑ کے اذان ہو رہی ہو مسجد میں، مسجد کے قرب و جوار اور پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے، سن رہے ہوتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، دین اور اسلام اور ہدایت کی طرف نہیں آتے. تو یہاں پر بھی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کے لیے چاہے الی صراط راستے کی طرف مستقیم جو کہ سیدھا راستہ. سیدھا راستہ وہ دین کا، اسلام کا، جنت کا راستہ ہے. اس میں بھی وہی الفاظ دوبارہ استعمال ہوئے ہیں. ان اللہ، صرف ان یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں. ان کا معنی ہوتا ہے یقیناً اور بے شک. اللہ، اللہ تعالیٰ، ربی، رب کا والا رب، اور یا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اس کو متکلم
کمانا جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف اس سے نسبت ہوتی ہے. تو ربی میرا رب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ فَاعْبُدُو یہ جمع ہے، تم سب کے سب عبادت کرو. ہو جو آیا ہوا ہے یہ ضمیر ہے اس کی، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ اسی اللہ کی عبادت کرو. ہذا یہ، ہذا کا معنی یہ، اور صراط کا معنی راستہ، اور مستقیم کا معنی سیدھا. یعنی اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. یہی عبادت سیدھا راستہ ہے، اور اس عبادت کی بنا پہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے. تو ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ پس عبادت کرو تم سب کے سب، ہو اس اللہ تعالیٰ کی. ہاذا یہی رب کی عبادت جو ہے، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے کے لیے یہی ہے. اور اگلی آیت میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ اس میں صرف وَلِلَّهِ وہ کا معنی، اور لام جو اللہ کے نام کے شروع میں لام آیا ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے لیے. تو وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے، ملک اوپر بھی لفظ گزر چکا ہے مالک، تو مالک، ملک، ملک یہ سارے کے سارے ایک ہی معنی سے. صرف ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہا جاتا ہے، باقی ملک، ملک، مالک، ملک یہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ملک السماوات ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض زمین کی، یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، علا کا معنی ہوتا ہے پر، کل کا معنی ہوتا ہے سب، اور شے کا معنی چیز. فعلا کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. اللہ جل شانہ کے اختیار میں جس کو چاہے دے، جسے چاہے لے. تو واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ علی کا معنی پر، کل کا معنی ہر ایک، اور شین کا معنی چیز. تو علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کا معنی بھی آسان ہے، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اگلا جو فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. فا کا معنی ہوتا ہے پس، للہ اللہ ہی کے لیے، لام جو شروع میں آیا ہوا ہے اس کا معنی کے لیے، اور اللہ اللہ کا نام ہے تو فللہ اس کا معنی پس اللہ ہی کے لیے. الحمد کا معنی تعریف، جو ہم حمد بیان کرتے ہیں تعریف ہے، تو اللہ ہی کے لیے تعریف ہے. رب السماوات وہ اللہ جو کہ آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض جو زمین کا رب ہے، اور ورب العالمین رب الارض رب العالم رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عالمین عالم کی جمع ہے. عالم ایک باقاعدہ ایک حکومت کو ایک قسم کا کہا جاتا ہے، یعنی ایک عالم ملکوت ہے، آسمانوں کی بادشاہی، آسمانوں کا عالم. ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے. تو یہ سارے کے سارے عالم ہیں. تو سارے عالموں کا، سارے جہانوں کا ایک قسم کے جہان ہے، سارے کے سارے جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. تو فللہ الحمد بس اللہ ہی کے لیے حمد اور تعریف. رب السماوات جو کہ آسمانوں کا رب ہے، مربی ہے، پالنے والے ہیں، تربیت والے ہیں. ورب الارض اور زمین کے رب ہے. رب العالمین اور سارے جہانوں کا وہ رب ہے. تو یہاں تک یہ، تو یہ مختصر سے جملے تھے، کچھ آیتوں کے حصے جو ہے نا یہاں انہوں نے نقل کیے. تو جو احباب جس لفظ پر معنی پر نہیں سمجھ سکیں یا مفہوم نہیں سمجھ پائے تو باقاعدہ بے شک وہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. صحیح ہے، یہاں تک کافی ہے. کسی بات کے بارے میں اگر کوئی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں تو بے شک پوچھ سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے شان کے مطابق اللہ جل شانہ اجر عطا فرمائے. بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزگار عطا فرمائے. حرام سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جھوٹ سے، نظر بد سے، حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شر سے، اور بدخواہوں کی بدخواہی سے
اور ڈاکوؤں اور چوروں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ جل شانہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو پڑھا اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے شان کے مطابق تمام احباب کو اجر کامل اور اجر جزیل عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔